الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ معزز دوستو، آج 20 فروری 2021 بروز ہفتہ ہے۔ آپ کے اس علاقہ تھانہ چونترا چکبیلی خان ضلع راولپنڈی میں اس جگہ میں مجھے زندگی میں پہلی بار گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، سیرت النبی پاک یہ ہمارا عنوان ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں چند باتیں کروں گا، لیکن باتیں نوجوان ہونی ہیں تو آپ کے چہرے پہ جوانی جھلکنی چاہیے نا۔ سبحان اللہ یہ آپ کا کام ہے، آپ کہو نہ کہو، میری وجہ سے نہیں کہنا۔ میں خطیب نہیں ہوں، میں سبحان اللہ پہ خوش ہوتا ہوں، میں خاموشی پہ خوش ہوتا ہوں۔ یہ آپ کا، آپ کے رب کا کام ہے۔ 100 دفعہ پڑھیں چاہے ایک دفعہ نہ پڑھیں، اس میں میرا مسئلہ نہیں ہے۔ نہ آپ کی اونچی سبحان اللہ سے میری تقریر بڑھتی ہے، نہ آپ کی آہستہ سبحان اللہ سے میری تقریر کم ہوتی ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نوجوان بندہ ہوں اور نوجوان بات کرتا ہوں تو آپ کے چہروں پہ جوانی جھلکنی چاہیے، باقی اپنا معاملہ ہے۔ میں اس بات پہ بخوبی آگاہ ہوں کہ جلسہ بڑے ٹائم سے شروع ہے اور آپ لوگ پہلے سے بیٹھے ہیں، میں تو ابھی پہنچا ہوں، تو اسی لیے مجھے آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے، لیکن بس توجہ چند لمحات آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رکھیں گے نا، تو یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا وقت ضائع ہوا ہے۔ سیرت کہتے ہیں حالات کو، سیرت کہتے ہیں کردار کو، سیرت کہتے ہیں کریکٹر کو، سیرت کیفیت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں ہے سنعیدها سیرتها الاولی، تو یہاں سیرت بمعنی کیفیت، سیرت بمعنی حالت۔ تو سیرت النبی، ہمارے نبی پاک کے حالات، کردار، واقعات، کریکٹر کیا ہے۔ بنیادی طور پر ایک بات سمجھیں کہ جب کوئی بندہ دنیا میں آتا ہے نا، آنے کے بعد اس کی حالت شروع ہوتی ہے۔ کالا ہے، سفید ہے، بچہ رو رہا تھا، خاموش تھا، کیسا تھا، کیسا نہیں تھا، یہ حالات ہے نا۔ تو ابھی ایک بچہ پیدا ہی نہ ہوا ہو، ماں کے پیٹ سے باہر بھی نہ آیا ہو، تو کیا اس کی سیرت، کیا اس کے حالات۔ یہ ہے عوام کی ترتیب۔ ہمارے پاک پیغمبر کی ترتیب یہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، آنے کے بعد لوگ جانیں، آنے کے بعد دنیا پہچانے، آنے کے بعد کوئی کہے نبی پاک ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے۔ جی نہیں، وہ آنے سے پہلے، ان کے آباء و اجداد آنے سے پہلے، حتیٰ کہ اس کائنات کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے عرش پر میرے پاک پیغمبر کے حالات کا چرچا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مستدرک علی الصحیحین کی 3 جلد میں امام ابو حاتم نیشابوری المتوفی 405 ہجری رحمہ اللہ روایت لائے ہیں۔ یہ حضرت عباس کے واسطے سے بھی ہے
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے پاک پیغمبر کا ذکر اللہ کے عرش پہ کیا ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، زمین پر تشریف لائے، دعائیں مانگیں۔ ایک دعا قرآن میں ہے، ایک دعا رسول اللہ کے فرمان میں ہے۔ قرآن کریم کی ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا مانگی۔ حدیث پاک میں ہے، اس کے ساتھ ایک اور جملہ بھی فرمایا، وہ کیا؟ اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی، اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی بھول کی معافی عطا فرما دے۔ تو یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی۔ میں سوال کرنے لگا ہوں، حضرت آدم تک ہمارے پاک پیغمبر کے حالات نہیں پہنچے تھے تو انہوں نے حضور پاک کا واسطہ دعا میں دیا کیسے؟ اور کیسے پہنچے تھے؟ یہ ہمارے نبی پاک نے اپنی زبان سے صحابہ کرام کو بتایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعائیں مانگتے مانگتے جب یہ لفظ کہا نا جس میں میرا نام آیا تو ابھی تک اللہ کی طرف سے قبولیت کا جواب نہیں آ رہا تھا، یہ دعاؤں پہ دعائیں کر رہے تھے، فوراً جواب آیا، یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، کیسے جان رہے ہو اس شخصیت کو جس کا نام دعا میں لے رہے ہو؟ ابھی تو ہم نے اسے دنیا میں نہیں بھیجا۔ اب آپ بتائیں، ایک بندہ دعائیں مانگتا رہے اور جواب نہ آئے، اور ایک لفظ بولے اور جواب آ جائے تو کتنی بڑی امید بن جاتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، میرے مولا لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا نا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی تھی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا تھا، فرائیت، میں نے دیکھ لیا تھا، علی قوائم العرش مکتوبہ، عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، یا مولایا سألتک بحقہ، میرے مولا میں اس شخصیت کا نام جس کا آپ کے نام کے ساتھ عرش میں لکھا ہوا تھا وسیلے سے اپنی بھول کی معافی کی دعا مانگ رہا ہوں، اگر آپ مجھے معاف فرما دیں، وہ آپ کی بہترین مخلوق ہے جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا آدم غفرت لک ولولا محمد لما خلقتک، اے آدم میں نے آپ کی بھول کی معافی عطا کر دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے اگر وہ نہ ہوتا نا جس کا ذکر کر رہے ہو تو آپ بھی نہ ہوتے۔ یہ حدیث پاک بہت سی چیزیں بتاتی ہے۔ نمبر ایک کہ نبی اللہ سے بات کرتا ہے، یہ یاد رکھیں، نبی اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے۔ نمبر دو، نبی اللہ کی بات کو سن بھی لیتا ہے۔ جو مخلوق ہے نا، عام مخلوق، نہ وہ اللہ سے بات کر سکتے ہیں نہ اللہ کی بات سن سکتے ہیں۔ جو ہم کریں گے نا وہ اللہ تک بات پہنچ تو جائے گی، لیکن وہ ایسی بات نہیں ہوگی جسے تخاطب کہتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو، یوں نہیں ہے۔ اور اللہ کا جواب آئے تو ہم سن بھی نہیں سکتے۔ تو دوسری چیز یہ ثابت ہوئی۔ تیسری چیز ایک اور ثابت ہوئی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، وہ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ اس حدیث میں وہ کیسے؟ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے حضور کا نام پڑھا، کس وقت؟ جب اللہ نے میرے جسم میں کیا ڈالا؟ بولیے روح، اور میں نے سر کو اٹھایا تو لکھا ہوا پڑھ لیا۔ پڑھتا تو وہ ہے جو پہلے اسکول گیا ہو، نہیں سمجھے، کسی استاد سے پڑھا ہو، کسی کلاس میں بیٹھا ہو، کسی کلاس روم میں کسی اسکول میں بیٹھا ہو تو وہ پڑھ لیتا ہے۔ آدم علیہ السلام تو نہ کسی ابھی اسکول میں گئے ہیں، نہ کہیں داخلہ ہوا ہے، نہ کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ پھیلائے ہیں، تو آدم علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا یہ لا الہ لکھا ہوا ہے، یہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، یہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بہترین مخلوق ہے جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے، اور رب تو ہے ہی خالق، لیکن وہ مخلوق، یہ پوری معلومات اور پڑھائی اور پوری ترتیب اور جملے کو سمجھ جانا اور اس کی تہ تک پہنچ کے اس کے وسیلے سے دعا مانگ لینا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا تھا؟ ابھی تو کسی اسکول میں نہیں گئے، پتہ چلا نبی کو کسی اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی مدرسہ جوائن کرنے کی یا کسی انسٹیٹیوٹ میں اپنا ایڈمیشن کرا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ اللہ کے فیض سے اللہ کا شاگرد ہوتا۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا، ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا اس حدیث سے، توجہ رکھنا ہے، چوتھا مسئلہ نکال رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا جائز ہے، حضور علیہ السلام کا وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے،
ہمارے ایک دوست ہیں سعودیہ ہوتے ہیں، مجھے فون پہ کہنے لگے مفتی صاحب قرآن کریم میں ہے کہ وسیلے کے ساتھ دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے؟ جب کوئی اس طرح کا سوال کرے نا تو بندے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس سوال کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ شریعت سے ثابت ہے، اس نے کہا نہیں قرآن سے ثابت ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کو حدیث پاک کی ضرورت نہیں ہے، اجماع صحابہ کی طلب نہیں ہے، امت کے فقہا کے فیصلے کی ضرورت سے نہیں ہے، اسے صرف قرآن چاہیے۔ قرآن کریم تو شریعت کا ایک حصہ ہے، شریعت تو قرآن بھی ہے، حضور کا فرمان بھی ہے، اور صحابہ کا اجماع بھی ہے، اکیلی تو شریعت نہیں ہے۔ تو میں نے اسے کہا میرے بھائی قرآن کریم میں اگر ایک مسئلہ نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ کہتے ہیں عام طور پہ وہ مسئلہ کچا ہو جاتا ہے جب قرآن کریم سے ثابت نہ ہو۔ میں نے کہا اذان چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا قرآن کریم میں نہیں، اذان ختم، مؤذن نے چھٹی دے ہو تو گھر جا کے بیٹھ جائیے، چھڑ دو جی کیا رولا پاتا ہوئے، چھڑ دو نا۔ کہنے لگا نہیں، میں نے کہا نہیں تھوڑا میں آگے بھی چلوں گا، تکبیر بھی ختم کر دو، اقامت نہیں ہے، قد قامت الصلاۃ تو پورے 30 پاروں میں نہیں ہے، چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ اکبر کریں گے نا، سبحانک اللہم مت پڑھنا نماز میں، پورے قرآن میں نہیں ہے، ورنہ سبحانک اللہم مجھے دکھا دو 30 پاروں کے اندر کسی پارے میں ہو، 114 صورتوں میں کسی صورت کے اندر ہو، 540 رکوعوں میں کسی ایک رکوع کے اندر ہو، 30 پاروں میں کسی جگہ تو ہوگا، یہ تو نہیں ہے، یہ بھی چھوڑ دیں۔ الحمدللہ پڑھنا، قل هو اللہ پڑھنا، جب آپ رکوع پہ جاؤ گے نا سبحان ربی العظیم نہ پڑھنا، کیوں؟ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ نہ سامع اللہ پڑھنا، نہ ربنا لک الحمد پڑھنا، سجدے میں جانا سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھنا، خاموشی سے رہنا، کیوں؟ قرآن میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے۔ اور جب اس کے بعد اتحیات میں بیٹھنا، بالکل اتحیات نہیں پڑھنی، صرف ربی جل نہیں پڑھنی ہے، وہ قرآن میں ہے، نہ اتحیات قرآن میں ہے، نہ اللہم صلی علی قرآن میں، چھوڑ دینا۔ بڑی سادی جہی نماز ہے، پڑھ لینا ہے۔ مجھے کہنے لگا مول صاحب یہ تو آپ سینہ زوری والی بات فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو سینہ کمزوری والی بات کر لیتے ہیں۔ سینہ زوری والی کیا بات ہے؟ آپ نے خود فرمایا کہ جب قرآن سے مسئلہ ثابت نہ ہو تو کچا ہو جاتا ہے، آپ کو تو حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو صحابہ کا اجماع چاہیے ہی نہیں، تو بس آپ سادی نماز پڑھنا وہ جو قرآن کریم میں لکھی ہوئی۔ تو میرے دوستو بعض اوقات بندوں کو حدیث پاک نہ ماننے کا ایک بہت بڑا بہانہ مل جاتا ہے کہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے۔ او خدا کے بندے، اگر قرآن اکیلا آتا تو بات بنتی، یہ کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ بھی تو آئے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ڈیوٹیز ہیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات ہیں، حضور فرمائیں گے ہم عمل کریں گے اس پر۔ تو میں نے کہا بھئی جب حدیث پاک رسول اللہ کا ہے، قرآن کریم کے ساتھ کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ آئے ہیں، تو پھر ہمیں حدیث پاک بھی مان لینی چاہیے۔ تو کہنے لگا مولانا مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ حدیث پاک ماننی چاہیے، لیکن ایک بات تو ہو گئی نا کہ قرآن کریم میں وسیلہ ہے نہیں۔ میں نے کہا ہم آپ کا یہ بخار بھی توڑ دیتے ہیں، قرآن کریم میں بھی وسیلہ موجود ہے۔ کہاں؟ سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 89 پہلا پارہ سورۃ البقرہ کا 10واں رکوع، رب العزت فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ آج جو لوگ حضور کے منکر بن گئے ہیں نا، یعنی حضور پاک کے آنے سے جو یہودی نہیں مان رہے تھے، تو رب العزت نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی تم کافر بن گئے؟ تم تو وہ لوگ ہو جو اس نبی کے آنے سے پہلے اس کا وسیلہ دے کر مجھ سے فتح لیا کرتے تھے۔ اور قرآن کریم کا اصول ہے جہاں قرآن کریم بات کر دے اس پر رد نہ کرے تو وہ چیز کا جواز ثابت ہو جاتا ہے۔ تو ابھی بھی وسیلہ قرآن سے ثابت نہیں ہے تو اور کہاں ہے؟ تو مجھے کہنے لگا استاد جی قرآن کریم سے وسیلے کو ثبوت تو ملا، تو شروع میں آپ نے ہمیں یہ کیوں کہا کہ قرآن کریم میں نہیں ہے تو حدیث میں لے لیں؟ میں نے کہا میں دماغ درست کرنا چاہتا تھا کہ اپنے دماغ سے اس بیماری کو نکال کے باہر پھینک دیں کہ مسئلہ جی قرآن میں نہیں ہے تو ہم نے نہیں ماننا۔ بابا ہم نے شریعت ماننی ہے، اسلام ماننا ہے، ایمان ماننا ہے، دین اور مذہب ماننا ہے، وہ صرف قرآن نہیں ہے، قرآن بھی ہے، فرمان بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب میں اس حدیث پاک سے مسئلہ اخذ کر رہا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام والی پڑھی۔ اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں اور نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ اچھا ایک بات مزید بھی سمجھیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے کہ ان کی سیرت کا آغاز، ان کے حالات کا آغاز، ان کے واقعات کے چرچے ان کے آنے سے پہلے عرش پر گونج رہے ہیں، اور پھر وہ عرش سے فرش پہ حضرت آدم پہنچے
تو حضرت آدم علیہ السلام نے بات یہاں فرمائی ہے، اور حضور کے آنے سے پہلے رسول اللہ کے واقعات کی ایک لائن ہے. آپ کتابیں اٹھائیے سیرت کی، احادیث کی، اس طریقے سے جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام فرمایا، تو بندے کو ملے گا کہ ہمارے نبی ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے لوگ حضور کو پہچانتے ہیں. میں ایک بات آپ کی خدمت میں مزید کر رہا ہوں، توجہ رکھنا. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات ہے. ابرہہ یہ وہ ہے جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، اور اس نے آ کر خانہ کعبہ کو گرانے کی ناپاک جسارت کی تھی. تو اس کے خلاف آسمان سے جو عذاب آیا وہ سورۃ الفیل میں موجود ہے. ابابیل کے ہاتھوں رب نے 3 کنکر بھیجے، ایک پاؤں میں اور ایک چونچ میں لے کر آئے، اور ہر کنکر پہ مسومہ لکھا ہوا تھا فلاں ابن فلاں، اسے لگنی ہے. وہ اسے ہی لگتی تھی. وہ گویا ایسے تھے جیسے یہاں موبائل ہے نا، اور میں یہاں سے بیٹھ کے مولانا کو میسج سینڈ کروں تو ساتھ ان کی جیب میں دوسرا موبائل ہوگا، اس میں نہیں جائے گا، وہ اس میں جائے گا جس میں میں نے سینڈ کیا ہے. تو کیوں؟ نام یہی لکھا ہوا ہے. تو ان کنکریوں کے اوپر نامینیشن تھی، وہ بالکل نام لکھے ہوئے تھے، یہ اس کو ہی لگنی ہے. وہ جس جگہ ہی پہنچ جاتا وہ کنکری نے وہاں پہنچنا تھا. ذلیل ہوا، وہ ختم ہوا. اس واقعے کی تاریخ دیکھیں نا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے 50 یا 55 دن پہلے کی بات ہے. ہمارے نبی پاک کے آنے سے 2 ماہ قبل تقریباً. اس میں حضور علیہ السلام کی شان کہاں ملتی ہے؟ اس میں ایک مقام ملتا ہے. علامہ سہیلی رحمہ اللہ روض العنف میں اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت المصطفیٰ میں تحریر فرماتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، جن کا اصل نام ہے شیبۃ الحمد، دنیا اسے عبد المطلب کہتی ہے، یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے. پورے مکہ مکرمہ تک یہ بات پہنچ چکی کہ ابرہہ یمن سے لشکر ہاتھیوں کا لے کر آ رہا ہے، اور ہاتھی نے دیوار کے ساتھ سی ٹیک لگانی ہے، اور دیوار گئی تو وہ کعبے کو گرانے آ رہا ہے. تو یہ سارے حضرات موجود ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ میرے مولا اس مصیبت سے نجات عطا فرما. اسی اثناء میں اطلاع ملتی ہے کہ ابرہہ آیا اور حرم سے پہلے قیام کر رہا ہے، حدود حرم سے باہر، لیکن اس بندے نے لوگوں کے مالوں پر بھی ہاتھ صاف کرنے شروع کیے ہیں. اور سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کے دادا جان کے 200 اونٹوں کو پکڑ کے اس نے اپنے پاس ایک قسم کا قبضہ کر لیا ہے کہ اس کا مالک آئے گا اور مجھ سے بات کرے گا. ابرہہ کے ذہن میں تھا کہ میں اس مال کے لالچ سے اس سے کعبۃ اللہ کی تولیت چھڑوا دوں گا. حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا یہ اپنے ساتھیوں سے میں تو اس کے پاس گئے. علماء نے لکھا ہے جب حضرت رسول اللہ کے دادا جان اس کے دربار میں پہنچے نا تو اپنے تخت پر بیٹھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سے جو نور محمدی منتقل ہوتا ہوا آ رہا تھا نا، وہ ایک چہرے پر ایک وجاہت، ایک دبدبہ اور ایک روب رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے، حضور کا شجرہ موجود ہے. تو وہ حضرت عبد المطلب کے چہرے پر اس کی نظر پڑی نا تو وہ اپنے تخت پر بیٹھ نہ سکا. اس کے دل میں آیا کہ اسے بھی اپنے تخت پہ ساتھ بٹھاؤں، بڑا باوجاہت آدمی ہے. لیکن یہ اس کی شان کے خلاف تھا کہ بادشاہ کے مقابلے میں ایک رعایا کا بندہ یہاں بیٹھ جائے، وہ تو انہیں رعایا سمجھتا تھا. تو اس نے سوچا تخت پہ سے نہیں بٹھاتا، وہ اتر کے خود بھی نیچے بیٹھا، انہیں بھی اپنے ساتھ بٹھا لی. تو یہ نور محمدی کی ایک جھلک تھی. اور یہاں اس شخص نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا چور مچائے شور کی طرح کیسے آئے، تاکہ وہ اپنے منہ سے کہیں کہ میرے مال چھوڑ دو. انہوں نے یوں نہیں کہا. انہوں نے کہا جی میں آیا ہوں، 200 اونٹ آپ نے پکڑے ہیں اور آپ کو شرم نہیں آتی، چوری کر کے دوسرے کا مال پکڑتے ہو. تو یہ ہنس کے کہکا مار کے کہتا ہے واہ، اپنے 200 اونٹوں کی لگی ہوئی ہے، جس کعبے کے نام کے اوپر تمہارا ڈنکا بجتا ہے اس کعبے کے گرنے کی فکر نہیں ہے، یہ میرا لاؤ لشکر اسے گرا دے گا. تو حضرت عبد المطلب نے بڑی استغنا سے، جیسے بندہ یوں جھٹک کے جواب دیتے ہیں نا، کہا جی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، انا رب الابل وللبیت ربہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اپنا مال چاہیے، اس گھر کا مالک میرا رب ہے، وہ تجھ سے نمٹ لے گا. اس پر ایک ہیبت طاری ہو گئی کہ بندے اتنے اللہ پر اعتماد کر کے بیٹھے. اور وہی ہوا، حضرت عبد المطلب اونٹ چھڑا کر خانہ کعبہ میں آئے تو دعا کی، اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالکا وانصر علی آل السلیب وآبدیہ الیوم آلکا.
لا یغلبن صلیبہم و محالہم ابدا محالک، پوری ایک ترتیب میں مانگا ہے کہ میرے مولا یہ آج لشکر ہاتھیوں کا لے کر آئے ہیں، ان ہتھوں کے اوپر جو یہاں رہتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، میرے مولا ان کے لیے تو خود کافی ہو جا۔ یہ دعائیں کر کے لوگ ہٹے ہیں اور ابرہہ کا لشکر وہاں ذلیل اور خوار ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کعصف مأکول، کعصف مأکول کا معنی ایک بندہ لقمہ چبا رہا ہو، لقمے چبانے میں اگر اسے چھوٹی سی چیز چبھے تو وہ چبایا ہوا لقمہ اگل دیتا ہے، جب چبایا ہوا لقمہ اگل دے تو وہ کسی کام کے نہیں ہے، وہ تو بالکل کریش ہو چکا ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے گویا یہ چبائے ہوئے لقمے بن کے اگلے جا چکے تھے، یہ ان کی کیفیت۔ تو میری بات کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے دادے کے چہرے پر بھی وہ نور محمدی کی ایک جھلک تھی جسے بڑی بڑی دنیا دیکھ کر عاجز آ جاتی تھی، اور یہی معاملہ حضور علیہ السلام کے والد کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کے ابا جان ہیں، ان کی شادی کے لیے جب حضرت عبد المطلب نے لے کر جا رہے تھے، جسے کہتے ہیں گویا بارات لے کر وہاں جانا، تو حضرت عبداللہ اپنے والد کے ساتھ گئے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ ہمارے نبی پاک کی اماں جان سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مدنیہ ہیں، مدینہ پاک کی ہیں، تو ان کا رشتہ مدینہ پاک میں ہوا تھا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان اپنے ابو کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ جسے بنی خزاعہ کا طریق کہتے ہیں، یہ مکہ مکرمہ سے تھوڑا چل کے کوئی 100 کلومیٹر کے لگ بھگ کی ایک بستی ہے جسے کہتے ہیں وادی قدید، یہ اس کی قریب کی جگہ کا واقعہ ہے۔ تو یہاں ایک خاتون رہتی تھی جو تورات انجیل کی عالمہ تھی، وہ خاتون اوپر بالا خانے پہ بیٹھی تھی، اس باپ بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھنے پر متاثر ہوئی تو نیچے اتر آئی اور حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور بات کرنے لگی اور دور لے گئی۔ حضرت عبداللہ کو اپنی طرف متوجہ ہو کر اس نے اپنی طرف مائل ہونے کی دعوت دی، تو حضرت عبداللہ قربان جائیں پیغمبر کے والد کی عظمت پہ، عمر 17.5 سال ہے۔ حضرت رسول اللہ کے والد کی وفات کے وقت عمر 18واں سال پورا تھا۔ یاد رکھیں جب آپ علیہ السلام اپنی والدہ کی پیٹ مبارک میں تھے، حضرت عبداللہ کی وفات میں 19 سال پورے نہیں ہیں۔ یہاں بھی ایک جملہ کہہ دوں، آج کل لوگ شادی بھی 40 سال کی عمر میں کرتے ہیں، کبھی اپنے نبی پاک کے والدین کو بھی دیکھ لیں۔ حضرت اماں آمنہ وفات کے وقت ان کی عمر 24 سال ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب حضرت آمنہ حضور کی اماں جان کی وفات ہوئی تو ہمارے نبی پاک کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 6 سال۔ تو بتائیں 17 سال میں پیدائش بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ یہ 17 اور 18 سال میں ہمارے نبی پاک کے اماں جان اور ابا جان کی شادی ہوئی ہے، یہ ہے شادی کی عمر۔ آج کل ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا الٹی گنگا بہتی ہے، اور ہم حالات سے متاثر ہو کر ان معاملات کو دیکھتے ہیں، کوئی ہمیں شریعت کی تعلیمات یہاں نہیں چاہیے ہوتی۔ حقیقت میں خوش قسمت ہے وہ جس کی 20 سال میں شادی ہو جائے، جب یہ 30 سال کا ہوگا تو اس کا بیٹا 10 سال کا ہوگا، اور یہ 40 کا ہوگا تو بیٹا 20 سال کا ہوگا۔ جس کو 40 سال کی عمر میں جوان بیٹا ہاتھ بٹانے کے لیے 20 سال کا 40 سال کی عمر میں مل جائے، اسے اور دنیا کی نعمت کیا چاہیے؟ اور ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ ایک بندہ اس عمر میں جا کے شادی کرتا ہے، جب اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو شرم کے مارے اٹھا کر چوک پہ نہیں لاتا کہ لوگ کہیں گے پوتا ہے تیرا، آپ ہنستے ہیں، یہ رونے کا مقام ہے۔ ہماری نہج یہ ہے، ہم اتنا گر گئے ہیں شریعت کے احکام سے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہمیں اپنے اندر سے چیزیں توڑنے کی بات ہے۔ گوا دی وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی، سریا نے زمین پر آسماں سے ہم کو دے مارا۔ یہ علامہ اقبال نے ہمیں ایسے نہیں کہا۔ ہمیں کچھ یہ جلسوں میں بندہ آتا ہے نا، تو آنے سے پہلے جو ذہن ہوتا ہے نا، آنے کے بعد وہ ذہن علماء کی بات سن کے بدل کے جائے کہ جو میں لے کر آیا تھا وہ ٹھیک تھا یا جو انہوں نے بتایا وہ ٹھیک ہے۔ ادھر واہ واہ کے لیے بندہ نہ ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ مجھے توجہ چاہیے، مجھے نعرہ نہیں چاہیے، مجھے سبحان اللہ نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ میں نعرہ اپنی بیان میں نہیں لگوانے دیتا۔ لوگ ایک نعرہ لگاتے ہیں، کچھ جواب دیں گے، کچھ نہیں دیں گے، جو سن رہے تھے وہ مسئلہ ذہن سے نکل گیا، پتہ ہی کچھ نہیں ہے گفتگو کیا ہوئی۔ مجھے اس دن ایک بندے نے کہا مول صاحب نعرہ نہیں لگائیں گے تو مزہ کیسے آئے گا؟ میں نے کہا شب جمعہ کے بیان میں نعرہ لگتا ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا مزہ آتا ہے؟ کہتے بہت اچھا۔ میں نے کہا ریمیڈ اجتماع میں نعرہ لگتا ہے؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا مزہ آتا ہے؟ کہتے جی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے انہوں سمجھ کے سن لیا۔ تو اسی لیے شادی کی عمر بھی دیکھنی چاہیے۔ چلو میں بات کر رہا تھا، حضرت عبداللہ کو اپنی طرف اس نے مائل کیا اس عورت نے، تو حضرت عبداللہ نے اسے جواب دیا جی نہیں،
آپ نے جس خاندان پہ ہاتھ ڈالا ہے یہ ہاشمیوں کا خاندان ہے، یہ عرب قوم میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے اکرم، سب سے بڑا اکرام و احترام و اعزاز والا خاندان ہے۔ اور ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ، جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ اپنے مال کا دفاع بھی کرتے، اپنی عزت کا دفاع بھی کرتے۔ چھٹک دیا اس کا۔ حضرت عبداللہ چل پڑے، مدینہ منورہ پہنچے، حضرت اماں آمنہ کے ساتھ عقد نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، رخصتی ہوئی ہے، وہاں کچھ عرصہ رہے اور واپس لوٹے۔ جب واپس لوٹے نا، وہ جو نور محمدی چہرہ حضرت عبداللہ میں موجود تھا نا، وہ حضرت اماں آمنہ میں منتقل ہو چکا۔ تو اس خاتون نے پھر اس انتظار میں تھی، جب یہ واپس ہے تو وہ پھر اتری۔ حضرت عبداللہ نے دل میں سوچا ہے مصیبت پھر آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہے، اب کی بار اس نے کہا کہ اب مجھے آپ کی کوئی طلب نہیں ہے، اور یہ بھی سن لو کہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اللہ اکبر، تورات انجیل زبور میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے اس کے والد کا جو نور ہوگا نا وہ اس طرح اس طرح اس طرح ہوگا، وہ ساری نشانیاں تجھ میں پوری تھی۔ میں چاہتی تھی میں اس نور کی اٹھانے والی بن جاؤں، لیکن قسمت ظاہر نصیب یہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ میرے دوستو، میں نے کہا نا آنے کے بعد لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے دنیا چرچے گونج رہے تھے۔ تو سیرت کا آغاز تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہے۔ اچھا میں ایک بات مزید یہاں کہتا ہوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی ایک مزید بات سنیے۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے یثرب، اسیحمہ اس کا نام ہے، اسے شاہ طبہ کہتے ہیں۔ یہ بادشاہ تھا ملک یمن کا، اور جب بادشاہ چلتے ہیں تو اپنے ساتھ وزراء اور مشیرین کو لے کر چلتے ہیں، تو اس کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں ارکان دولت تھے جو چل رہے تھے، اور یثرب کی وادی میں رات کو پڑاؤ کرنا پڑ گیا۔ رات کو یہاں سوئے تو ان کے ساتھ تورات انجیل کے علماء تھے۔ مولوی ہوتا ہے نا، اس کو ہر کام میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ہے کس طرح نہیں ہے۔ تو بادشاہ کا لشکر رات کو سویا، لیکن جو علماء تھے نا تورات انجیل زبور کے، انہوں نے رات کو نیند اختیار نہیں کی، بلکہ مدینہ منورہ کے سنگریزوں کو دیکھا، یہاں کی ریت کو دیکھا، یہاں کے کھجور کے تنوں کو دیکھا، باغات کو دیکھا، پہاڑیوں کو دیکھا، ٹیلوں کو دیکھا، اور اپنے علوم کو اپڈیٹ کیا۔ تو یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ وہ شہر ہے جس میں تورات اور زبور میں ہمارے ساتھ وعدہ ہوا ہے۔ تو یہ تو بڑے اتفاق سے ہم آج یہاں آ گئے، ورنہ کون مال و زر خرچ کرتا اور یہاں آتا۔ تو بادشاہ سے بات کی جائے، جی ٹھیک ہے۔ صبح بادشاہ نے کوچ کا حکم دیا تو یہ درخواست پہلے جا چکی تھی کہ علماء کہتے ہیں ہم سے بات کریں گے، اس کے بعد کوچ ہوگا۔ اس زمانے کے بادشاہ علماء کے قدردان تھے، ٹھیک ہے، علماء کے قدردان تھے۔ انہوں نے بلایا، کہا جی کیا بات ہے؟ کہا ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہم نہیں جانا چاہتے۔ کہا میری کوئی آپ کے اعزاز میں کمی ہوئی ہے؟ میں نے کوئی آپ کی عزت میں کچھ کمی کی ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا پھر میرا ساتھ کیوں چھوڑتے ہو؟ کہا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس تورات زبور انجیل پہ آپ اور ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ وہی کتابیں بتاتی ہیں آخری پیغمبر یہیں آئے گا، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے استقبال میں بادشاہ نے 400 علماء کو گھر بھی بنوا کے دیے اور وہاں پر ان کو رہنے کی اجازت بھی دی، اور اس کے بعد ایک بالا خانہ بھی تعمیر کیا، اور کہا کہ آپ کی زندگی میں وہ نبی آ جائے تو اسے خود تحفہ دینا، پھر یا نہ آ سکے تو اپنی اولادوں کو وصیت کرنا، یہ بالا خانہ اس کے لیے تعمیر کر رہا ہوں۔ اس زمانے کی جو تحریر ہوتی تھی نا، جس زمانے میں پتوں اور چمڑوں پہ لکھتے تھے، تو اس نے 4 5 6 فقرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے لکھے، کہ میری طرف سے یہ نسل در نسل وصیت کرنا تاکہ اس نبی پاک تک یہ میری بات پہ پہنچ جائے۔ وہ کیا لکھوایا اس نے؟ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیر اللہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ کہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں جس خالق نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے اسی نے آپ کو نبوت کے تاج سے سرفراز کیا۔ رسول من اللہ بارئ النسم، اس کائنات کے بنانے والے نے آپ کو اپنا نمائندہ چن لیا ہے۔ فلو مد عمری الی عمرہ، اے کاش میری زندگی آپ کے پانے تک لمبی ہو جاتی، لکنت وزیر اللہ وابن عمی، میں آپ کا وزیر بنتا، چچا زاد بھائی بن کے خدمت کرتا، اور ایک وقت آتا آپ پہ کوئی حملہ آور ہوتا، وجاہدت بالسیف اعداءہ،
میں اپنے گھر سے اپنی تلوار لے کر آپ کے تحفظ کے لیے نکل پڑتا، وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ غَمِّ، اپنا سینہ اس تیر کے سامنے پیش کرتا اور آپ کو بچا لیتا۔ راول پنڈی کے دوستوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو لفظ کہہ رہا ہے نا کہ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمِّي، میں آپ کا وزیر بھی ہوتا اور چچا زاد بھائی بھی ہوتا۔ یہ دو جملے اس نے اکٹھے کیوں کیے ہیں؟ جو میں سمجھاؤں نا ٹھیک ہے تو میرے اللہ کی طرف سے ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ذرا پیسوں کی لالچ میں بادشاہوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ جو وزیر ہوتے ہیں نا، وزیر وزر سے نکلا، وزر بوجھ کو کہتے ہیں، تو وزیر بوجھ اٹھانے والا، تو پیسوں کے لالچ میں، تنخواہ کی لالچ میں، مال و دولت و سلطنت و حکومت کی لالچ میں ساتھ دیتے ہیں۔ وہ گیا تو یہ بھی گئے، لیکن اس نے کہا یوں نہیں ہے، لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ، میں آپ کا وزیر بنوں گا، وابن عمی، چچا زاد بھائی بن کے چلوں گا، فری آف کاسٹ چلوں گا، مجھے تنخواہ نہیں چاہیے، فیملی ممبر، خاندان کا فرد بن کے چلوں گا، مجھے کوئی مال و دولت نہیں چاہیے۔ اور اوس اور خزرج کے دو قبیلے جو صحابہ کرام مدینہ انصاری ہیں، یہ انہی علماء کی اولاد ہیں جو علماء رسول اللہ کے انتظار میں یہاں رہے تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے چلے تھے نا، قباء میں 1 ہفتے کا قیام ہے، مدینہ منورہ جب حضور علیہ السلام آئے، قباء سے چل کر جو اللہ کے رسول آئے ہیں نا، تو اس وقت انصار مدینہ کہتے تھے آپ ہمارے گھر میں رکیں، ہمارے گھر میں۔ تو آپ علیہ السلام نے اونٹنی کی مہار کو چھوڑ رکھا تھا، پکڑا ہوا نہیں تھا، جو اونٹنی چل رہی ہے نا، اور فرماتے تھے میں نے چھوڑ دیا، دعوہا، آپ ہی سے چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں رب نے فیصلہ کیا ہوگا اس گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی۔ اور وہ اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھی ہے نا، یہ وہی بالا خانہ تھا جو اس بادشاہ نے رسول اللہ کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ اور آج کل یہاں رہتے حضرت خالد تھے، جن کی کنیت ابو ایوب انصاری ہے رضی اللہ، اصل نام ان کا خالد ہے۔ میں ابھی اپنے اسی فروری کی بات ہے، میں ترکی میں ان کی قبر پہ استنبول پہ فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس جگہ پہنچ۔ سعودی عرب بر اعظم ایشیا میں ہے، یہ بر اعظم ایشیا ہے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر بر اعظم یورپ میں ہے۔ یہ شخص 80 سال کے بڑھاپے میں مدینہ منورہ سے چلا ہے اور پورا بر اعظم ایشیا کراس کیا اور استنبول پہنچے۔ استنبول سے آگے باسفورس کا سمندر ہے، وہ کراس ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے آ کر ان کی قبر مبارک وہاں ہے جسے بر اعظم یورپ کہتے ہیں۔ ترکی کا نام ہے نا گیٹ آف یورپ۔ یہ استنبول جو ہے یہ 2 بر اعظموں پر مشتمل شہر ہے، دنیا کا قدیم ترین شہروں میں ایک شہر ہے۔ حدیث پاک میں سے مدینہ قیصر کہا گیا ہے، جسے قسطنطنیہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری قبر پہ جائیں نا تو وہاں آج بھی لکھا ہوا ہے دعوہا فإنہا مأمورہ، کہ یہ اس صحابی کی قبر ہے جس کے گھر کے سامنے وہ اونٹنی بیٹھی تھی جسے حضور نے چھوڑ دیا، وہ وہاں رہتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری، اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے وقت جو کیفیت طاری ہوتی ہے نا، وہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بات کر سکوں۔ وہ فیلنگز ہیں، وہ احساسات ہیں، سمجھ آتا ہے کہ اس شخص نے دین کے لیے کتنا سفر کیا۔ اور ان صحابہ کرام کو کہا تھا کہ مجھے دشمن کے قریب ترین قلعے کے قریب جا کر دفن کرنا، انشاءاللہ رب میری قبر کی وجہ سے اللہ پاک اس کی فتح عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ سفر ہے جس میں حضرت حسن اور حسین بھی شامل ہیں رضی اللہ عنہما۔ یہ پوری سفر میں ایک پوری داستان ہے۔ بہرحال میں بات حضرت ابو ایوب پہ کر رہا تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے۔ تو ابو ایوب انصاری کو میزبان رسول کہتے ہیں، بات ٹھیک ہے، لیکن اگر گہرائی میں جائیں تو ابو ایوب انصاری میزبان رسول نہیں بنتے، مہمان رسول بنتے ہیں کہ گھر حضور کا تھا، مہمان ہے۔ میزبان تو اللہ کے رسول بنتے ہیں نا۔ اچھا یہاں بھی بڑی دیکھیں صحابہ کرام کی محبتیں دیکھیں۔ بالا خانہ تھا نا، ڈبل سٹوری، اوپر کی منزل نیچے کی۔ آج یہ آپ کی چھت جو ہے نا، یہ RCC کی ہے، اوپر کوئی چلے بھی نا تو نیچے سمجھ نہیں آتا، RCC کی مضبوط چھت ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کی چھتیں یوں نہیں تھی، گارڈر ٹیارن بھی نہیں تھا۔ اس زمانے کی چھتیں ہوتی تھی کھجور کی شاخوں سے، یہ مضبوط چھتیں سمجھی جاتی تھی۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، نے کہا یا رسول اللہ بالا خانہ اوپر ہے، ہم نیچے رہتے ہیں، آپ فرمائیں۔ ان کی چاہت تھی کہ رسول اللہ اوپر رہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نیچے والی منزل میں رہوں گا، آپ اپنی فیملی کے ساتھ اوپر منتقل ہو جائیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ نیچے رہیں گے ہم اوپر؟ ادب، کہا ادب کہنا ماننے میں ہے، آپ اوپر تشریف لے جائیں۔ یہ اوپر چلے گئے حضور علیہ السلام کے حکم پہ، کیونکہ رسول اللہ سے صحابہ ملنے آتے تو بار بار پردہ کرانا پڑتا تو دقت ہوتی۔ ایک رات سوتے ہوئے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سے ایک پاؤں لگے اس گھڑے کو، جو گھڑا پانی پینے کا تھا، اور وہ گھڑا انڈلا ہے اور اس سے پانی گرنا شروع ہوا ہے۔ RCC کی چھت سے پانی نہیں گرتا، جو کھجور کے تنوں اور شاخوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے وہاں سے پانی گرتا نہیں ہے، چھن چھن کے نیچے آتا ہے۔ تو وہ تو کچی سی تھی، یہ پانی رسنے لگا نا، اب کچھ ٹائم کے بعد یہ نیچے گرتا، اور نیچے اللہ کے رسول آرام فرما ہے، سردی کی رات ہے۔ تو ابو ایوب انصاری نے اور کچھ نہیں، جو کمبل اوپر اوڑھا ہوا تھا نا دونوں نے، اس کمبل کو اتارا اور اس پانی پر رکھ دیا تاکہ یہ بھیگ جائے اور پانی کو جذب کر لے، نیچے رسول اللہ کے آرام میں خلل نہ۔ کیسی میزبانی کی ہے اس بندے نے یار، حق ادا کیا ہے اس بندے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں رہے ہیں۔ تو اس بات کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے نبی پاک کے آنے سے پہلے رسول اللہ کے چرچے گونج رہے تھے، تبھی تو وہ 400 علماء یہاں رہے ہیں نا۔ تو میرے دوستو یہ 3-4 دلیلیں میں نے یہ بات سمجھانے کے لیے دی کہ سیرت النبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنے کے بعد حالات شروع ہوں گے، آنے کے بعد واقعات شروع ہوں گے، بلکہ اس کا مطلب ہمارے نبی پاک ایسے ہیں کہ آنے سے پہلے دنیا جان چکی تھی۔ اچھا، اب میں نے یہ بات تو کر دی، تعریف تو ہم حضور کی کریں گے اس وجہ سے کہ کل قیامت میں ہمیں سفارش اور بخشش ملے، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، اتنی بڑی صفات والے نبی، اتنے بڑے مقام والے نبی، اتنے بڑے درجوں والے نبی، اتنے بڑے رتبوں والے نبی، اتنے بڑے مرتبوں والے نبی رب نے ہمیں دیے۔ ہمیں اپنی قسمت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کے رسول کی امت میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، قرآن کریم کہتا ہے اجتباکم، رب نے تمہیں چنا ہے۔ اجتبا یجتبی، سلیکشن، چننا، انتخاب، چناؤ، اللہ نے تمہارا چناؤ کیا ہے۔ یار اللہ چاہتے تو ہمیں کسی اور امت میں رکھ دیتے، رب چاہتے کسی اور امت کا امتی بنا دیتے، لیکن اللہ نے کرم کیا، فضل کیا، احسان و امتنان کیا کہ ہمیں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور اگلا جملہ، ہمیں اس نبی کی تعلیمات اپنے سینے میں اتارنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم میں نے مذہب پہ بندوں کو لڑتے بھی دیکھا ہے، مرتے بھی دیکھا ہے، اور ایک دوسرے سے سلام و کلام ختم کرتے بھی دیکھا ہے، لیکن مذہب پہ عمل کرتے بہت کم دیکھا ہے۔ ہم مذہب پہ لڑتے ضرور ہیں، مذہب پہ عمل نہیں کرتے۔ میری بات یاد رکھیں، جب تک عمل نہیں ہے نا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خالی محبت کے دعوے تو ابو لہب نے بھی کیے تھے۔ جب باندھی نے آ کر بتایا آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اسے پتا تھا میرا بھائی فوت ہو گیا، تو اس نے کہا قد آتقتک، میں نے تجھے اس خوشخبری کے بدلے آزادی دے دی ہے، جا تو مجھ سے آزاد ہے۔ اور یہی ابو لہب رسول اللہ کے مقابل آئے اور اس نے شریعت نہیں مانی۔ قرآن کہتے ہیں وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اکیلا نہیں، ود فیملی جاننی ہے۔ ابو لہب والی محبت نعوذ باللہ اللہ ہمیں نہ دے، ہمیں ابو بکر والی محبت، ابو لہب نہیں چاہیے، ابو بکر چاہیے۔ میرے دوستو، ابو بکر نے تو وفائیں کی ہیں نا، تن من دھن لٹایا ہے، جان مال وقت لٹائی ہے، اور خالی نعرے نہیں لگائے جیسے ابو لہب نے لگائے تھے، اور عمل کے وقت وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تو آج ناراض نہ ہوں، ہماری محبتیں کس پلڑے میں ہیں ہم دیکھیں۔ اگر حضور پاک کی محبت کے بعد حضور کے اقوال و افعال و ارشادات و فرمان پر عمل بھی ہے تو ہماری محبت ابو بکر والی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا بھی چاہیے، غور و فکر بھی کرنی چاہیے۔ یہ میں کسی پر فتویٰ نہیں لگاتا بھی آپ یوں ہیں یا میں یوں ہوں، یہ ہر بندہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے اور جھانکے تو پتہ چل جائے گا۔ ہمیں اپنے اندر اعمال پیدا کرنے چاہیے، اپنی شادی میں، خوشی میں، غمی میں، جنازوں میں، باقی ترتیبوں میں جہاں شریعت کا حکم ہے بس حکم ہے، اللہ کے نبی کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر، بس اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔
یہ ترتیب ہوگی تو یہ جلسے فائدہ مند ہیں، ورنہ کوئی مسئلہ شزلہ نہیں ہے۔ بس پھر یہ ایسے سنیاں سنانیاں ہی ہوں گے، باقی ہمارے اس سے عمل شمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بندہ کسی جگہ گیا اور اس کا موبائل گم ہو گیا، تو کہتے ہیں بندر بیٹھا تھا تو وہ اس کی زبان جانتا تھا، تو اس نے کہا میرا موبائل گم ہو گیا، تو بندر نے چھلانگ لگائی، اس درخت سے اس درخت، اس درخت سے اس درخت، 8-10 دفعہ آنا جانا اس نے کیا۔ تو اس نے کہا یار تو چھلانگیں لگا رہا ہے، میرا موبائل کو پتہ ہے تے 10 منو کہاں ہے موبائل؟ انہوں نے کہا چھوڑ اپنے موبائل کو، میری آنیاں تے جانیاں ویکھتے میرے آنے جا۔ ہم بھی اعمال سے کورے بیٹھے ہیں، پھر ہمارے جلسے سنو، ہماری گفتگویں سنو، ہمارے پروگرام سنو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کل قیامت میں کیا جواب دیں گے رب کو؟ کیا جواب آئے گا؟ جو کل قیامت کا منظر آئے گا اور اس قیامت کے منظر میں اعمال پیش ہوں گے اور وہ اعمال ہمارے پاس زیرو ہو جائیں، مجھے بتائیں ہمارا ہونا کیا ہے؟ ہم نے رب العزت کو کیا جواب دینا ہے کہ ہم دنیا میں کون سا کام کرنے آئے تھے اور ہم نے یہاں کیا معاملات کیے؟ قیامت کا دن تو بہت سخت ہے۔ اگر اعمال ہمارے اندر نہیں ہیں تو مجھے بتائیں فائدہ؟ کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ کیا دکھائیں گے؟ کل قیامت میں اللہ رب العزت سے اپنی بخشش کیسے لیں گے؟ اور قیامت کا منظر کیسے ہے؟ میں آپ کے سامنے 29 پارہ سورت سے پڑھ دیتا ہوں، پارہ نمبر 29 سورت حاقہ سے، کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا اور کس عالم میں بندے کا معاملہ پیش ہوگا اور رب العزت اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اب توجہ رکھنا، یہ سورت سائل ہے، سورت معارج، سورت نمبر 70، اس کا پہلا رکوع پڑھ رہا ہوں پارہ نمبر 29 سے۔ رب العزت فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الی فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور جبرائیل امین اس دن آئیں گے اور یہ قیامت کا وہ دن ہوگا جو 50,000 سال جس کا عرصہ ہوگا۔ یہ ایک دن ہے، آپ مجھے بتائیں جو دن ایک 50,000 سال کا ہو، اس کی صبح سے اشراق تک کا ٹائم کتنا، اشراق سے چاشت تک کا کتنا، چاشت سے ظہر تک کا کتنا، ظہر سے عصر کا کتنا، عصر سے مغرب کا کتنا، ہم خود اندازہ لگائیں۔ تو یہ دن ہے اور اس دن میں حالات ہونے ہیں، اور قرآن کریم کہتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ تو قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، میں اللہ کہہ رہا ہوں وہ بہت قریب آ چکی ہے۔ یہ 1400 سال پہلے قرآن اترا اور آج ہم کوئی قیامت کے معاملات نہیں دیکھتا۔ میں آج ایک اخبار کی ایک کٹنگ کو پڑھ رہا تھا، ایک بے پردہ خاتون کسی محفل میں تھی تو ایک بچے نے اسے اٹھ کے کہا کہ آنٹی پردہ کر لو۔ حق ہے، وہ بچے کو اپریشیٹ کرتی کہ بیٹا تو نے اچھی بات کی ہے، وہ اسے الٹا کہتی ہے میں نے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے، جا تو اپنا کام کر، چل جان چھٹی۔ تو آج ہم وہ لوگ ہیں، تو ہمیں تو کوئی قیامت کا وہ نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو اسے قریب سمجھتے ہیں، قیامت کو آپ دور سمجھتے ہو۔ اچھا، جو قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، ایک دوست دوسرے دوست کا پوچھے گا بھی نہیں۔ حمیم اور صدیق میں فرق ہے۔ حمیم اس دوست کو کہتے ہیں جس دوست کے لیے دوسرے دوست کا دل ابلنے لگ جائے کہ ہائے اس پر کوئی مشکل نہ آئے۔ حمیم، مائن حمیم، قرآن کریم میں اس کی شرح دیکھ لیں تو کہا جو حمیم جیسا دوست ہوگا نا، جس کے دل آپ کے لیے ابل رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے، یہ دوسرے کو پوچھے تک بھی نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، ہر کسی کو اپنا مسئلہ ہوگا۔ اچھا جب یہ ہوگا، یود المجرم، مجرم آدمی قیامت میں چاہت کرے گا۔ چاہت کیا ہے؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اللہ سے بچ جاؤں، عذاب سے بچ جاؤں، جتنی میری اولاد ہے وہ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں یا ان کی اولادیں ہیں، نواسیاں یا نواسی ہیں یا پوتیاں یا پوتے ہیں، ان سب کو جہنم میں پھینک دوں، میں بچ جاؤں۔ جس اولاد کے لیے جھوٹ بولنا، حرام کمانا، باقی معاملات سامنے رکھنا بندے کو ہوتے ہیں، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ کوئی میں ڈائجسٹ اور جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا، یہ 29 پارے کی سورت نمبر 70 سورت معارج کا پہلا رکوع پڑھ رہا ہوں۔ یہ سب اولاد کو دینے پہ بندہ تیار ہو جائے گا، یہ قیامت کا منظر ہے۔ اچھا اگلا جملہ سنیں، وَصَاحِبَتِهِ، اگر یہ ساری میری اولادوں سے کام نہیں بنتا نا، پھر جو میری بیوی ہے نا، یہ بیوی بھی لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ بیوی جس کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات میں کل قیامت میں بیوی کو اپنی طرف سے فدیہ کے طور پہ جہنم میں پھینکنے بندہ تیار ہو جائے گا۔ وصاحبہ، یہ لے لیں،
اچھا اس پر بھی بات نہیں بنتی، وَأَخِي میرے پورے بھائی ہیں، اس میں کزن بھی شامل ہے، یہ سارے کے سارا خاندان بھائیوں والا لے لو، میری جان چھوٹ جائے میں جہنم نہیں جانا چاہتا۔ وَأَخِي اچھا اگلا جملہ، میں تے فلانی قوم دا، میرے پیچھے تے قوم کھلوتی ہے، تو سانوں کوئی پتہ نہیں ہے، وکھرا ہی سمجھو، جیسے ہم قوم کے نام پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میرے پیچھے قبیلہ قوم موجود ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اگر یہاں بھی کام نہیں بنے گا وہ کہے گا میری پوری فیملی ممبرز اور قوم لے لیں، میری جان چھوڑ دیں، اور یہاں بھی انکار آئے گا۔ اگلا جملہ، اللہ اکبر، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، سوچنے کا مقام ہے، میرے رب کے الفاظ ہیں، اور آپ کو اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی قسم اس کے زبر زیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ بولیے ایسی بات ہے یا نہیں؟ زبر زیر پیش مد و شد میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ لفظ سنیں، اگلا جملہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ اگر دوست دینے کے ساتھ، بیوی دینے کے ساتھ، اولادوں دینے کے ساتھ، بھائی چارہ دینے کے ساتھ، پوری خاندان دینے کے ساتھ بھی بات نہ بنی تو یہ بندہ ایک جملہ اور آفر کرے گا، کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پوری کی پوری زمین میں جو جو میری ملکیت ہے یہ ساری لے لیں، ثُمَّ يُنْجِي، مجھے نجات دے دو۔ ایک ہی جملے میں اللہ نے بات ختم فرمائی، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، انہا لظا، یہ ایک آگ ہے، کون سی؟ نزاعۃ للشوا، نزاع جسم کی چمڑی کھینچ لے گی، شوا اور گوشت کو بھون دے گی۔ میں سعودیہ میں تھا، کباب لینے کے لیے ہم گئے تو وہاں لکھا ہوا تھا لحم مشوی، بھونا ہوا گوشت، تو یہ وہی شوا ہے، نزاعۃ للشوا، کہ چمڑی بھی ادھیڑے گی یہ جہنم اور گوشت کو بھون کے رکھ دے گی، جیسے کباب جو ہے وہ کوئلے پہ بھونا جاتا ہے، نزاعۃ للشوا، تدعو، تو بندہ روئے گا، مرے گا نہیں، پکارے گا، من ادبر وتولا، کمر پھیر کے آئے آئے، کوئی آ جائے، کوئی آ جائے، کمر پھیر کے بھاگے گا اور بلائے گا کوئی تو مجھے بچائے۔ یہ عالم قیامت کا ہے، یہ پورا رکوع ہے، اس پر پوری تفصیل ہے۔ میری بات کا مطلب کوئی پوری یہ بات سنانا نہیں ہے، صرف یہ بات بتانا ہے کہ صرف باتوں سے کام نہیں بنے گا جب تک اعمال میں نہیں لائیں گے۔ اعمال کیسے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اگر میں ریاکاری پر بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں تو کل قیامت میں یہ پوری تقریر عبدالواحد قریشی کے منہ پر ماری جائے گی، اللہ محفوظ فرمائے، اور اگر کوئی ریاکاری سے بیٹھ کے گفتگو سن رہا ہے تو اس پر بھی منہ پر ماری جائے گی۔ یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو۔ بس میرے دوستو، ادھر آنے کے بعد آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ جس نبی کے چرچے سن کے ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، ہمارے ایمان کی روشنی بڑھتی ہے، اس نبی کے احکامات پہ عمل کرنے والے بنیں گے، اپنی اولادوں کو اس پر چلائیں گے، اپنے محتاطوں کو اس پر چلائیں گے، یہ معاملات رکھیں گے، تب جا کر بات بنے گی۔ میرے دوستو، یہ جو کسی کے زمین کوئی کھا جاتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی کرپشن ہو گئی، کوئی باقی معاملہ، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف ختم ہو گیا، رب العزت کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ جب رب کا ڈر ہمارے دماغ میں نہیں ہے نا تو پھر کس نے قیامت دیکھنی اور کس نے آخرت دیکھنی۔ میں نے گفتگو 20 فروری کو شروع کی تھی، 21 فروری ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں صرف اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سیرت النبی کے جلسے کا پیغام، میسج یہ ہے کہ اپنے آپ کو گمراہی سے ہدایت کی طرف بدلو، اپنے آپ کو بے ایمانی سے ایمان کی طرف بدلو، بدعت سے سنت کی طرف بدلو، اور نافرمانی سے فرما برداری کی طرف بدلو۔ یہ ہے تو ہمارا یہ جلسہ اور ہمارا یہ سننا سنانا کامیاب ہے، یہ نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں ہے۔ حضور پاک کے محلے میں رہ کر، رسول اللہ کے ہم قوم ہو کر، حضور پاک کا چاچا ہو کر، خاندانی ہو کر ابو لہب نہیں بخشا گیا۔ ہم تو بہت دور بیٹھے ہیں، یہ جو کہتے ہیں آپ پہ ویکھی ویسی ہو جائے گا، اللہ خیر کرے گا۔ میں 2 باتیں کرتا ہوں، سنو۔ ایک ہے قسمت، ایک ہے محنت۔ قسمت جو رب نے لکھ دیا وہ ملے گا، اور محنت جو کماؤ گے وہ ملے گا۔ 2 چیزیں ہمیں قرآن نے دی ہیں، شریعت نے دی ہیں۔
آخرت اللہ نے محنت پہ رکھی ہے، قسمت پہ نہیں رکھی. آخرت، قبر، قیامت، جنت، یہ رب العزت نے محنت پر رکھی ہے، محنت پر، کسب پر، قسمت پر نہیں رکھی. جو کرو گے وہی ملے گا. لیکن جو رزق ہے، مال و دولت اور پیسہ کمانا ہے، یہ اللہ نے محنت پر نہیں رکھا، یہ قسمت میں لکھ دیا گیا ہے. اس بندے کو یہ ملے گا. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب بدء الخلق کے تحت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا بچہ ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے میں داخل ہوتا ہے، رب العزت اس کی تقدیر، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کی صحت، اس کی بیماری اور اس کے کھانے پینے کے رزق کو لکھ دیتے ہیں. وہ لکھا ہوا ہے، وہ قسمت پر ہے. آخرت محنت پر ہے، ہم نے الٹ کر لیا ہے، ہم نے رزق پر محنتیں شروع کر دی ہیں، آخرت کو قسمت میں ڈال دیا. یہ ہم الٹے راستے پہ چل چکے ہیں، الٹے راستوں پہ چل چکے ہیں. یہ راستہ نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے. ہم نے آخرت کے اوپر محنت کرنی ہے. ان الجنت قیان، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معراج کی رات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو فرمایا بیٹا پیغمبر، حضور پاک علیہ السلام کے والد کی جگہ حضرت ابراہیم اپنی امت کو جا کر کہنا ہے الجنت قیان، جنت چٹیل میدان کی مانند ہے، اور یہاں پھل لگیں گے، پھول لگیں گے، یہاں بوٹے لگیں گے، درخت لگیں گے. آپ سبحان اللہ کہو گے، الحمدللہ کہو گے، لا الہ الا اللہ کہو گے، اللہ اکبر کہو گے. یعنی محنت کرو گے، اعمال کرو گے، اچھے معاملات رکھو گے تو یہاں تمہارے لیے باغات تیار ہوں گے. یہ چیز ہے، یوں نہیں آپ ویکھی ویسی، یوں نہیں ہے، یوں نہیں. ساری محنت دنیا پہ. بچہ جو سب سے زیادہ عقل مند اور لبیب ہو، جس کا دماغ صحیح کام کرتا ہو، شکل بھی اچھی اور ٹیلنٹ بھی ہو اس میں، ہم اسے کالج بھیجتے ہیں، مدرسے نہیں بھیجتے. اور جو آنکھوں سے بھی گیا گزرا، کانوں سے بھی گیا گزرا، دماغ سے بھی گیا گزرا، ہاتھ پاؤں سے بھی معذور، انہوں مسیطے گھل دے مولوی انہوں کچھ پڑھا دینا ہے. رونے کا مقام ہے. مولوی سے کچھ پڑھا دے گا اس معذور کو. ہم نے دین کو دیا کیا ہے؟ ہم کل قیامت میں کیا منہ لے کر جائیں گے رسول اللہ کے سامنے؟ بچے ہمارے امریکہ پڑھیں، تربیت ہماری انگلینڈ میں ہو، جی کبر اللہ اسے مدینے دے دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں حیران ہوں اس مسئلے پر. اپنے اندر یہ دین کی طرف آنے کی تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی. کچھ نہیں ہے ورنہ کچھ نہیں ہے. کل قیامت میں فرشتوں نے وہاں معاملات دیکھنے ہیں. ہاں سفارش ملے گی، لیکن اس سفارش کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندہ توکل کر کے بیٹھ جائے کہ میں نے جی کچھ بھی نہیں لینا، بس جو سب کچھ ہے وہ سفارش سے ملے گا. ایسا نہیں ہے. ہم اپنی زندگیوں میں سب کچھ کرتے رہے. اور کل امت یدخلون الجنت الا من ابا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کون جائے گا؟ فرمایا ساری امت جائے گی، انکار ہی نہیں جائے گا. ومن یابا یا رسول اللہ، جنت سے انکار کون کر رہا ہے؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. کہ جو میرے احکامات کو مانتا ہے وہ جنت جائے گا، جو میرے احکام کو ٹھکراتا ہے وہ انکاری ہے، وہ نہیں جائے گا. یہ اسی پیغمبر کا فرمان ہے جس پیغمبر کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی دبا کر ہم نے گناہ کرنے ہیں، دبا کر ہم نے نافرمانیاں کرنی ہیں، دب کے ہم نے دوسرے کا حق کھانا ہے. فائدہ تو سیرت النبی کا پیغام آپ یہ لے کر نہ جائیں کہ آپ ویکھی ویسی، بلکہ پیغام یہ لے کر جائیں کہ ہمیں محنت کرنی ہوگی. کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا